دوستو، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں سونے کی 2 کنگن تھی۔ یہ دیکھ کر آپ بہت گھبرائے اور آپ کو اس صورتحال سے تشویش ہوئی، لہٰذا آپ نے یہ دونوں کنگن حقارت کے ساتھ جھٹک دیے۔ حضور اکرم کے اس عمل سے یہ دونوں کنگن مٹی میں تبدیل ہو کر ہوا میں اڑ گئی۔ آپ علیہ السلام کے مطابق اس خواب میں آپ کو یہ آگاہی دی گئی تھی کہ بہت ہی جلد 2 کذاب خروج کرنے والے ہیں جو آپ کی حیات مبارکہ ہی میں دعوی نبوت کریں گے۔ نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں میں پہلا شخص مسلمہ کذاب تھا، جسے مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ یمامہ کے دوران قتل کر دیا تھا، جبکہ نبوت کا دوسرا جھوٹا دعوے دار اسود انسی نامی ایک انتہائی بدصورت اور بدعمال انسان تھا۔ یہ دراصل ایک کاہن یا جادوگر تھا جو عرب کے سادہ لوح افراد کو مختلف شبدے بازیوں کے ذریعے اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ امام بہقی اپنے سنن میں یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اسود انسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تو 2 شیاطین جنات اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک کا نام سحیق اور دوسرے کا نام شہید تھا۔ یہ دونوں شیاطین لوگوں کے حالات و واقعات کی اطلاع اسود انسی کو فراہم کرتے اور یہ ان معلومات کے دم پر عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا۔ کہانت اور جادوگری میں تمام عرب میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ اپنے مافوق الفطرت قوتوں اور شبدے بازیوں کے باعث اس قدر مشہور ہو چکا تھا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب آپ علیہ السلام علیل تھے تو اسود انسی نے دعوی نبوت کیا اور عرب کے لوگوں نے جوگ در جوگ اس کی دعوت قبول کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ نجران جیسی قبائل کے لوگ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے۔ دوستو، اسود انسی نے اپنے کہانت اور اپنے تابع شیاطین جنات کے ذریعے یمن میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنا پیروکار بنا لیا تھا۔ اسود انسی انتہائی سیاہ رنگت اور بدصورت چہرے کے باعث اپنے منہ پر ہمیشہ ایک دوپٹہ یا چادر اوڑھے رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیروکار اسے ذوالحمار بھی کہتے تھے۔ جب اسود انسی اپنے ارد گرد لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت اکٹھی کر چکا تو اس نے ہزاروں افراد پر محیط ایک لشکر لے کر یمن کی آبادی صنعا پر حملہ کر دیا۔ ان دنوں یمن کی حکومت آپ علیہ السلام کے مقرر کردہ ایک گورنر شہر بن بازان کے ہاتھوں میں تھی۔ اسود انسی نے شہر بن بازان کو شہید کر کے نہ صرف صنعا میں اپنی حکومت قائم کر لی بلکہ اس کی انتہائی خوبصورت بیوی مرزبانہ کو بھی زبردستی اپنی لونڈی بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلا جھوٹا دعوی نبوت کرنے والا شخص بدصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بدسیرت بھی تھا۔ یمن کے علاقے پر حکومت قائم کرنے کے بعد یہاں کے عوام کے ساتھ نہایت ہی ظلم اور زیادتی کے ساتھ پیش آیا۔ جب یہ ایک عام انسان تھا تو اس کی شکل و صورت کے باعث عورتیں اس سے نفرت کرتی اور دوری اختیار کرتی، لیکن اب کہ جب اس بدبخت کے ہاتھوں حکومت و اقتدار لگ چکی تھی تو یمن کی کوئی بھی خوبصورت لڑکی اس کے شر سے محفوظ نہ تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے رعایا کی دولت و وسائل کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے یمن کے کچھ سرکردہ افراد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط ارسال کیا جس میں اسود انسی کے دعوی نبوت سے لے کر شہر بن بازان کے قتل اور اس پر یمن کے قبضے کی تمام داستان رقم تھی۔ آپ علیہ السلام نے شدید علالت کے باوجود یمن کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ متحد ہونے اور اسود انسی کے خاتمے کی تدبیر کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پر یمن میں آپ کے تمام وفادار جمع ہو گئے اور ان لوگوں نے شہر بن بازان کی بیوہ مرزبانہ سے خفیہ طور پر خط و کتابت شروع کی۔ مرزبانہ جو اس جھوٹے نبی کی سیاہ کرتوتوں اور بدعمالیوں سے اچھی طرح واقف تھی، لیکن بحالت مجبوری اس کے ساتھ شب و روز گزار رہی تھی۔ اس نے اسود انسی کے قتل میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور مشکل کام تھا، کیونکہ امام طبری سمیت بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ اسود انسی کے تابع 2 شیاطین جنات اسے اس کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں سے بروقت آگاہ کر دیتے تھے، جبکہ 1000 مسلح پہرے دار ہمہ وقت اس کے محل کے دروازے پر پہرا دیتے تھے۔
مرزبانہ نے اس کام کے لیے اپنے چچا زاد بھائی فیروز دلمی کا انتخاب کیا۔ فیروز دلمی ایرانی مسلمان تھے اور نبوت کے 10ویں سال ایمان لائے تھے۔ منصوبے کے مطابق جب مقررہ رات آئی تو مرزبانہ نے انتہائی خالص اور بہترین شراب اسود انسی کو بطور تحفہ پیش کی۔ یہ دیکھ کر اسود انسی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور یہ ساری کی ساری شراب پی کر مدہوشی کی حالت میں اپنے بستر پر جا گرا۔ اسی رات فیروز دلمی نے اپنی جماعت کے ہمراہ اس کے محل میں نقب لگائی اور اندر جا کر اسود انسی کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا۔ دوستو، تاریخ طبری کے مطابق اسود انسی کے تابع دونوں شیاطین جنات اسے جگانے کی کوششیں کرتے رہے اور ایک جن تو موت کے وقت اس کے جسم میں حلول بھی کر گیا تھا، جس نے اسود انسی کے جسم میں داخل ہو کر انتہائی تیز اور دلخراش چیخیں نکالنا شروع کر دی، جیسے کوئی کسی گائے کو ذبح کر رہا ہو۔ اسود انسی کے پہرے دار فوراً اس کی خوابگاہ تک پہنچے، تاہم مرزبانہ نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارے نبی پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ کسی بھی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ نماز فجر کے وقت جب مؤذن نے اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی تو تمام آبادی کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسود انسی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندوں نے یہ خبر بارگاہ رسالت میں بھیجی، لیکن یہ قافلہ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچا۔ تاہم آپ کی رحلت سے قبل یہ تمام واقعہ بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہو چکا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا کہ اسود انسی آج قتل ہو چکا ہے، جبکہ فیروز نے اسے قتل کیا ہے۔ دوستو، یہ تھا اس شخص کا احوال جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سب سے پہلے جھوٹا دعوی نبوت کیا۔